السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رقیہ ناہید, کنٹریکٹ لیکچرر ان پولیٹیکل سائنس, گورنمنٹ ڈگری کالج کوروٹلا. آج ہمارے ٹاپک کا نام ہے ریاستی پالیسی کے رہنمانہ اصول, ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی. ریاستی پالیسی کے رہنمانہ اصول. سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھتے ہیں کہ اس کا تعارف کیا ہے. کہ آج جو یہ ٹاپک ریاستی پالیسی کے رہنمانہ اصول جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے, وہ دراصل دستور کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. جیسے کہ اس کی خصوصیات ہے بنیادی حقوق اور بنیادی فرائض ہیں, رہنمانہ اصول ہیں, تو اس پارلیمانی حکومت ہے. تو ان تمام خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے رہنمانہ اصول. دستور کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت. یہ اصول آئرلینڈ کے دستور سے اخذ کیے گئے ہیں اور ان کو دستور کے حصے چہارم میں دفعات 36 تا 51 کے تحت شامل کیا گیا. اب اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا اگرچہ کہ حکومت پر لازم نہیں ہے. ان تمام اصولوں پر عمل کرنا حکومت پر لازم نہیں ہے جو چند دفعات کے تحت دیے گئے, جیسے کہ 36 تا 51 کے تحت دیے گئے ہیں یہ رہنمانہ اصول. ان 36 تا 51 دفعات پر عمل کرنا حکومت پر لازم نہیں ہے, لیکن توقع کی جاتی ہے کہ حکومت قوانین اور حکمت عملی یعنی کوئی پالیسی مرتب کرتے وقت, وضع کرتے وقت ان اصولوں کو ملحوظ رکھے گی. حکومت پر لازم نہیں ہے کہ ان اصولوں کو اپنے حکومت میں نافذ کرے, لیکن اگر حکومت ان اصولوں کو نافذ کرتی ہے تو حکومت کا یہ اقدام سماجی فلاح و بہبود کو فروغ دینے کے مماثل ہوگا. اس کے نفاذ کے ذریعے اپنی حکومت کی بقا کی راہیں ہموار ہوں گی. یعنی اور حکومت کی بقا کی راہیں, اگر وہ حکومت ان تمام یا چند اصولوں کو نافذ کرتی ہے تو اس کی حکومت کی بقا کی راہیں ہموار ہوتی جائیں گی. یعنی ایسی حکومت کو لوگ پسند کریں گے اور آئندہ کی میعاد کے لیے سلیکٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور ایک بات یہ ہے کہ حکومت اسی وقت ان اصولوں کو اپنی حکومت میں نافذ کرے گی جبکہ اس کے پاس ان اصولوں کے نفاذ کے وسائل موجود ہوں گے. جیسا کہ مثال کے طور پر دفعہ 45 میں یہ بتایا گیا کہ مملکت کو ہدایت دی گئی کہ مملکت 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے. تو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے. حکومت اس وقت اس قابل ہوگی تو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی, ورنہ نہیں کر پائے گی. حکومت سے جتنا ہو سکے گا وہ تعلیم کا انتظام کرے گی. یہ اصول جو رہنمانہ اصولوں کے نام سے جانے جاتے ہیں, تو یہ اصول غیر عدالتی نوعیت کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت صرف چند اصولوں کو اپنی حکومت میں نافذ کرے تو تمام اصولوں کو نافذ کرے اور تمام اصولوں کو نافذ نہ کرے تو کوئی شخص اس پر مقدمہ دائر نہیں کر سکتا. ان اصولوں کے نفاذ کو لے کر حکومت پر عدالت میں مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کا تعارف ہے. اس کے بعد ہم ریاستی پالیسی کے رہنمانہ اصول اور اس کی زمرہ بندی کو دیکھتے ہیں کہ ان اصولوں کو تین زمروں میں تقسیم کیا گیا. سب سے پہلے ہے اشتراکی اصول, پھر گاندھیائی اصول, حریت پسندانہ اصول. اشتراکی اصول چند دفعات کے تحت دیے گئے, جیسے کہ دفعہ 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47. یہ دفعات کے تحت اشتراکی اصول دیے گئے. اس کے بعد گاندھیائی اصول دفعات 40, 43, 46, 47, 48, 48A اور 49, دفعہ 49 کے تحت گاندھیائی اصول دیے گئے ہیں. اور حریت پسندانہ اصول چند دفعات کے تحت ہیں جو 44, 45, 50 اور 51 کے تحت دیے گئے ہیں. اب ہم ان اصولوں کی جو زمرہ بندی ہے اس کو تفصیلی طور پر دیکھتے ہیں
کہ ان دفعات میں کیا کیا دیا گیا ہے، یعنی کون کون سے حقوق دیے گئے ہیں۔ اشتراکی اصول۔ اشتراکی اصول میں سب سے پہلا دفعہ ہے دفعہ 38۔ دفعہ 38 کے تحت سماجی، معاشی و سیاسی انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا، یعنی دفعہ 38 کے تحت مملکت عوامی فلاح و بہبود کے فروغ کے لیے جدوجہد کرے اور ایسا سماجی نظام قائم کرے جس کے ذریعے عوام کو سماجی، معاشی، سیاسی انصاف کی فراہمی حاصل ہو سکے، یعنی انصاف فراہم ہو سکے۔ اس کے بعد دفعہ 29۔ دفعہ 29 کے ذریعے ذرائع معاش کے مناسب اسباب کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ دفعہ 29 حکومت کو یہ ہدایت دیتی ہے کہ حکومت ایسے اقدامات کرے جس کے ذریعے ذرائع معاش کے مناسب اسباب فراہم ہوں، جیسے عورتوں اور مزدوروں کو مساوی کام کے لیے مساوی اجرت دی جائے، محنت کش مرد اور عورتوں کی صحت و قوت کا تحفظ کیا جائے، استحصال کے خلاف اطفال اور نوجوانوں کا تحفظ کیا جائے۔ یہ دفعہ 29 کے تحت حکومت کو ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد دفعہ 41 کے تحت عوام کو سرکاری امداد کا تیقن دیا جائے، یعنی 41 کے تحت حکومت کو ہدایت دی گئی کہ مملکت کام کا حق تعلیم اور بے روزگاری، بیماری اور معذوری اور دوسری صورتوں میں عوام کو سرکاری امداد فراہم کرنے کو یقینی بنائے، دفعہ 41 کے تحت بتایا گیا۔ اس کے بعد دفعہ 42۔ دفعہ 42 عوام کو رضاعتی امداد کی ضمانت دے، یعنی دفعہ 42 کے تحت حکومت کو ہدایت دی جاتی ہے کہ حکومت کام کے لیے منصفانہ اور انسانی حالات کو پیش نظر رکھے اور عورتوں کو رضاعتی امداد میٹرنٹی ریلیف کی ضمانت دے، یعنی اس طریقے سے کہ مملکت اگر کسی ادارے میں کوئی جیسے کہ لیڈیز کام کرتے ہوں، عورتیں کام کرتی ہوں، اگر وہ پریگننٹ ہوں تو انہیں انسانی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عورتوں کو رضاعتی امداد جیسے کہ میٹرنٹی لیو ہوتی ہے تو ان لوگوں کو دیا جائے، جیسے کہ انڈیا میں دیا جاتا ہے کہ 26 ہفتوں کی لیو دی جاتی ہے، تو اس طریقے سے رضاعتی امداد کو یقینی بنایا جائے۔ اور دفعہ 43 کے تحت مزدوروں کے لیے سازگار حالات فراہم کرے۔ دفعہ 43 کے تحت ریاست کو ہدایت دی جاتی ہے کہ تمام زرعی و صنعتی مزدوروں کو مناسب اجرت، کام کے بہتر شرائط، بہتر معیار زندگی اور فرصت کے اوقات، سماجی و معاشی ترقی کے لیے سازگار حالات فراہم کرنے کی کوشش کرے، یعنی مزدوروں کو جیسے کہ اجرت کا معاملہ ہوتا ہے، اجرت کے مناسب اجرت انہیں فراہم ہونا چاہیے، اور بہتر شرائط، کام کے بہتر شرائط ہونے چاہیے کہ وقت متعین ہو کہ یہاں سے یہاں تک کام کریں، اور بہتر معیار زندگی اور فرصت کے اوقات یعنی تعطیل کا بھی نظم ہونا چاہیے، اور سماجی اور معاشی ترقی کے لیے سازگار ماحول، ہر جگہ انہیں سازگار ماحول فراہم ہونا چاہیے۔ دفعہ 46 بچھڑے طبقات کے مفادات کا فروغ دینا چاہیے، یعنی دفعہ 46 کے تحت یہ بات بتائی گئی کہ عوام میں جو کمزور طبقات ہوتے ہیں، خاص طور پر درجہ فہرست اور فہرست طبقات ہوتے ہیں، طبقات درجہ فہرست قبائل کے تعلیمی مفادات کو فروغ دینے کی کوشش کرے مملکت انہیں سماجی ناانصافی اور تمام قسم کے استحصال کے خلاف تحفظ فراہم کرے۔ تو اس طریقے سے دفعہ 46 درجہ فہرست جو طبقات ہیں یا قبائل ہیں ان کے تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ہدایت دیتی ہے مملکت کو، اور انہیں سماجی اور ناانصافی اور تمام قسم کے استحصال سے بچانے کے لیے کہا گیا ہے۔ دفعہ 47 کے تحت
مملکت کو ہدایت دی گئی کہ وہ غذائیت کی سطح اور عوام کی معیار زندگی میں اضافہ اور صحت عامہ میں بہتری لائے. یعنی غذائیت کی سطح، اب اگر دیکھا جائے تو جو فصل اگتی ہے اس میں کمی ہونے کی وجہ سے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو فصل اگانے کا نظم صحیح ہونا چاہیے اور اناج اگانے کا نظم صحیح ہونا چاہیے اور عوام کی معیار زندگی اور اس میں اضافے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات ہونے چاہیے اور صحت عامہ میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ دفعہ 47 کے تحت ہدایت دی گئی ہے. تو اس کے بعد ہے گاندھیائی اصول. گاندھیائی اصول میں دفعہ 40 کے تحت بتایا گیا کہ گرام پنچایتی نظام کا قیام ہو. گرام پنچایتی نظام مملکت کو ہدایت دیتا ہے دفعہ 40 کہ حکومت خود اختیاری کی اکائیوں کے طور پر گرام پنچایتوں کو منظم کیا جائے اور انہیں درکار اختیارات فراہم کیے جائیں. مرکز میں ریاست پر حکومتیں قائم ہیں. وہاں پر حکومت قائم ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے ضروریات یا پھر مسائل کو حل کرنے میں حکومت کوشش کرتی ہے. یہ ضرورتیں بھی پوری ہو سکتی ہیں اور ان کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. لیکن گاؤں کی سطح پر اگر گرام پنچایتوں کو قائم کیا جائے تو عوام کے جو بھی ضرورتیں ہیں یا پھر ان کے مسائل ہیں، ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے اور مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے دفعہ 40 کے تحت گرام پنچایتوں کو منظم کرنے کا ذمہ حکومتوں پر ڈالا گیا. دفعہ 43 کے تحت مملکت کو ہدایت دی گئی ہے کہ دیہی علاقوں میں انفرادی یا امداد باہمی کی بنیاد پر گھریلو صنعتوں کو فروغ دیا جائے. گھریلو صنعتوں کو یعنی جیسے کہ اچار کی صنعتیں ہیں، پاپڑ بنانے کی یا پھر اگربتی کی صنعتیں ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی گھریلو صنعتوں کو فروغ دینے کی وجہ سے نہ صرف جو الٹریٹ پرسن ہیں ان لوگوں کو روزگار مل جائے گا اور ان کا وقت بہتر گزرے گا، ان کی صلاحیتیں ابھر کر آئیں گی. تو اس طریقے سے دفعہ 43 کے تحت گھریلو صنعتوں کو فروغ دیا جائے. یہ حکومت کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان کو بھی روزگار مل سکے. دفعہ 46 مملکت کو ہدایت دیتی ہے کہ کمزور طبقات کو خاص توجہ کے ساتھ تعلیمی و معاشی مفادات کو فروغ دیا جائے. یعنی دفعہ 46 کے تحت یہ کہا گیا کہ کمزور طبقات ہیں یا قبائل ہیں، ان کے تعلیم اور معاشی مفادات یعنی ان کی تعلیم کو منظم کیا جائے اور مواقع دیے جائیں کہ بچے وہاں پر تعلیم حاصل کر سکیں، وہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں اور ان کے معاشی حالات بہتر ہو سکیں. دفعہ 47 کے تحت بتایا گیا کہ نشاور اشیاء، ادویات اور مشروبات پر امتناع عائد کرنے کی کوشش کرے. مملکت نشاور اشیاء جو ادویات ہوتے ہیں یا پھر مشروبات ہوتے ہیں تو ان تمام پر امتناع عائد کرے تاکہ عوام کی صحت متاثر نہ ہو بلکہ صحت مند زندگی گزار سکیں. دفعہ 48 مملکت کو یہ ہدایت دیتی ہے کہ زراعت اور افزائش مویشیات کو جدید و سائنسی طریقے پر منظم کرے اور یہ بھی زور دیا گیا ہے کہ گائے، بچھڑے، دوسرے دودھ دینے والے زرعی مویشیوں کے ذبح پر پابندی عائد کی جائے. اس کے بعد دفعہ 49 کے تحت قومی اثاثے کی حفاظت کی طرف توجہ مبذول کی گئی ہے. دفعہ 49 مملکت کو یادگار، تاریخی و قومی اہمیت کے حامل مقامات اور فنکارانہ اشیاء کی حفاظت کے لیے ہدایت دیتی ہے تاکہ وہ باقی رہ سکیں اور آئندہ نسلوں کے لیے نسل بھی انہیں دیکھ سکیں اور ان سے کچھ سبق حاصل کر سکیں. تو اس طریقے سے یادگار، تاریخی و قومی اہمیت کے حامل مقامات کی حفاظت دفعہ 39 کے تحت کہا گیا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے. اب ہم دانشورانہ اصولوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ دانشورانہ اصولوں میں دفعات 44، 45، 50 اور 51 کے تحت دانشورانہ اصول، رہنمانہ اصول دیے گئے ہیں. دفعہ 44 کے تحت یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا حکم دیا گیا ہے. یعنی اگر حکومت چاہے تو مملکت کو ہدایت دی گئی کہ سارے ملک میں شہریوں پر یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جائے.
یعنی یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے کوشش کرے. جیسے کہ یکساں سول کوڈ کیا ہے؟ یکساں سول کوڈ یہ ہے کہ ہر سول کوڈ یہ ہے کہ جیسے کہ ہندوستان میں ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہے، عیسائی ہے، ان کے جو پرسنل لاز ہوتے ہیں جیسے کہ شادی ہے یا طلاق یا پھر خلا ہے یا پھر وراثت کی تقسیم ہے، یہ کن اصولوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ یہ مذہبی کتابوں کے اصولوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں اپنے اپنے، جیسے کہ ہندوز کے الگ ہیں، مسلمس کے الگ ہیں، سکھوں کے، عیسائیوں کے. تو یہ تمام اصول شادی، طلاق یا پھر جیسے ڈائیورس ہے یا پھر جیسے وراثت کی تقسیم ہے، پراپرٹی کی تقسیم ہے، تو یہ ان وید یا قرآن اس میں جو لکھا گیا ہے اس کے مطابق ان کی تقسیم ہوتی ہے، یا پھر شادی کے اصول لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے. لیکن حکومت کو یہ 44 کے تحت یہ ہدایت دی گئی ہے کہ سارے ملک میں شہریوں کو یکساں سول کوڈ، یعنی ایک قوانین کے تحت سب کی شادی ہو یا پھر ڈائیورس کے معاملات طے ہوں یا پھر پراپرٹی کی تقسیم ہو، یکساں سول کوڈ یہ ہے. تو اس طرح سے اس کو مملکت کو ہدایت دی گئی ہے. یہ دفعہ 44 اب تک یکساں سول کوڈ نافذ نہیں کیا گیا. دفعہ 45 ہدایت دیتی ہے کہ دستور کے نفاذ کے 10 سال کی مدت میں دفعہ 45 کے تحت مملکت کو یہ ہدایت دی گئی کہ یعنی دستور کے نفاذ کے بعد سے ہی مملکت 14 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے. یہ دفعہ 45 کے تحت یعنی ان کے اسکول آنا اور ان کے روز اسکول اٹینڈنس ان کی پوری ہو سکے، یہ تمام اقدامات کرے. 14 سال سے کم عمر کے بچے ڈراپ آؤٹ نہ ہونے پائیں اور انہیں دوسرے خطرناک پیشوں میں ان سے کام نہ لیا جائے. یہ تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے حکومت 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم ان کی سہولیات کے لیے فراہم کرے. اس کے بعد دفعہ 50 کے تحت یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ عوامی خدمات میں عدلیہ کو عاملہ سے علیحدہ رکھنے کے لیے مملکت اقدامات کرے. یعنی عدلیہ کو عاملہ سے علیحدہ رکھا جائے تاکہ عدلیہ آزادانہ طور پر منصفانہ اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے دستور کے مطابق آزادانہ فیصلے لے سکے، یعنی انصاف کو رواں رکھ سکے. تو اس طریقے سے عدلیہ کو عاملہ سے علیحدہ رکھا جائے، مملکت یہ اقدامات کرے. اس کے بعد دفعہ 51 مملکت کو اس بات پر غور کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ بین الاقوامی سلامتی کو فروغ دیا جائے اور منصفانہ اور قابل احترام رشتوں کی برقراری اور بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کا احترام کو فروغ دیا جائے. بین الاقوامی متنازعات کو مذاکرات و گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کی حوصلہ افزائی کرے. یعنی بین الاقوامی معاہدات یا پھر سب سے پہلے امن و سلامتی کے فروغ کے لیے کوشش کرے. پھر جو بھی معاہدات ہیں بین الاقوامی سطح پر، ان معاہدات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کرے اور جو بھی تنازعات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے مذاکرات یعنی گفت و شنید کے ذریعے اس کا حل نکالا جائے. یہ ہے دانشورانہ اصول. اب ہم رہنمانہ اصول اور بنیادی حقوق میں کیا فرق ہے یہ جانیں گے. رہنمانہ اصول اور بنیادی حقوق میں فرق یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ رہنمانہ اصول دستور کے حصے 4 میں بیان کیے گئے ہیں اور بنیادی حقوق دستور کے حصے 100 میں بیان کیے. یہ رہنمانہ اصول آئرلینڈ کے دستور سے اخذ کیے گئے ہیں اور بنیادی حقوق کو امریکہ کے دستور سے اخذ کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ رہنمانہ اصول مثبت نوعیت کے ہیں اور یہ بنیادی حقوق منفی نوعیت کے ہیں. رہنمانہ اصول مثبت نوعیت کے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے ریاستی سرگرمیوں کو وسیع کیا جاتا ہے تاکہ سماجی اور معاشی ترقی حاصل ہو سکے. یہ قانونی حیثیت نہیں رکھتے. ان کا نفاذ عدلیہ کے ذریعے نہیں ہوتا. یہ ہے. اس کے بعد
بنیادی حقوق منفی نوعیت کے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مملکت کو یہ کچھ کرنے سے روکا جاتا ہے اگر اس اقدام کے ذریعے فرد کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس طریقے سے یہ منفی نوعیت کے ہیں۔ رہنما اصول مملکت کی ترقی کے ضامن ہیں، یعنی ان اصولوں کو سماج میں، کسی ریاست میں، کسی حکومت میں نافذ کیا جائے تو ایک فرد کی ترقی نہیں ہوتی بلکہ پورے سماج کی ترقی ہوتی ہے۔ اس سے پورے سماج کے ہر فرد کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ فرد کی اور بنیادی حقوق فرد کی زندگی سے متعلق ہے، یعنی ایک فرد کے بنیادی حقوق اس کے اپنے ہوتے ہیں، اس سے وہ خود اکیلا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور رہنما اصول عدلیہ کے ذریعے نافذ نہیں ہوتے، یعنی حکومت جتنا چاہے گی نافذ کرے گی، اور جن اصولوں کو اس سے نہیں ہو پائے گا تو وہ نافذ نہیں کر، تو اگر اس کا نفاذ نہ ہو تو کوئی بھی شخص اس کے نفاذ کے لیے عدالتوں سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ بنیادی حقوق عدلیہ کے ذریعے نافذ ہو سکتے ہیں، یعنی اگر کسی فرد کے بنیادی حقوق سلب ہو جاتے ہیں تو وہ انسان سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع ہو سکتا ہے، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے 5 ریٹس جاری کرتی ہیں اور اس انسان کے بنیادی حقوق کو واپس دلواتی ہیں۔ اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رہنما اصول ایک سانچہ ہے، یعنی یہ اصول حکومت کو سانچے کے طور پر دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی قوانین بنائیں یا پالیسی بنائیں ان قوانین یا پالیسی کو ان سانچوں میں ڈال کر بنائیں تاکہ آپ کی حکومت ترقی کر سکے اور سماج میں سب کی فلاح و بہبود ہو سکے۔ اس طریقے سے یہ رہنما اصولوں کا ٹاپک، یہ لیکچر پورا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔